اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو استبدال زوج مکان زوج عورت کے بدلنے کا دوسری عورت کی جگہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو قنطاراً کافی سارا مال، مہر کے طور پر تم نے کافی سارا مال ایک کو دے دیا ہے، فلا تأخذوا منہ پس نہ لو تم اس مال میں سے شیئن کچھ بھی، اتأخذونہ کیا لیتے ہو تم وہ مال، بہتاناً بہتان باندھ کر، و اسما مبینا اور صریح گناہ کی شکل میں، وکیف تأخذونہ وکیف تأخذونہ اور کیسی تم ان سے لیتے ہو اس مال کو، یا کیسے لوگے تم اس مال کو ان سے، وقد افضى بعضکم حالانکہ پہنچ چکے ہیں بعض تمہارے الی بعض کی طرف، واخذن منکم اور لیا ان عورتوں نے تم سے میثاقا غلیظا وعدہ مضبوط وعدہ پختہ، ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرو تم ما ان عورتوں سے نکاح آباؤکم جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر وہ بات جو پہلے گزر چکی، انہ کان فاحشۃ بے شک یہ بے حیائی ہے، ومقتا اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم حرمت حرام کر دی گئیں، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھتیجیاں بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی اور بھانجیاں بہن کی بیٹیاں، بنات بیٹیاں، اخت بہن بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی اور تمہاری وہ بچیاں جو پرورش پا رہی ہیں فی حجورکم تمہاری گود میں، یعنی بیوی کی بیٹیاں پہلے خامن سے ہیں اور وہ تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں یا نہیں پا رہی، دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں، تفصیل اپنے مقام پہ آ رہی ہے۔ من نسائکم اللاتی ان عورتوں سے، یعنی یہ جو بیٹیاں جو پرورش پا رہی ہیں تمہارے پاس ان عورتوں میں سے ہیں، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن پس اگر تم ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وحلائل ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یہ بھی حرام ہے، ان سے بھی نکاح نہیں ہوتا، بہویں، الذین وہ بیٹے، من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف مگر وہ جو پہلے گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان۔ اچھا، محرمات کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے وَإِنْ أَرَدْتُمْ میں تھوڑی سی بات سمجھانی رہ گئی تھی، اس کو سمجھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ربط یہ ہے
گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ اگر تمہاری بیویاں نافرمانی کی مرتکب ہوں تو خلا کا مطالبہ کر سکتے ہو اور دیا ہوا مہر واپس لے سکتے ہو۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورتیں بے قصور ہیں وہ بدکار بھی نہیں نافرمان بھی نہیں، صرف محض تم انہیں پسند نہیں کرتے یا کسی اور وجہ سے تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، ان میں رغبت نہیں ہے اور ان کو ویسے چھوڑنا چاہتے ہو، تو تنگ کر کے انہیں چھوڑنا، بہانے بنانا اور بہانے بنا کر ان سے مہر واپس کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا وہ دیا ہوا مہر کتنا ہی کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، ان سے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم و زیادتی بھی خاوند کی طرف سے ہے، طلاق بھی خود دینا چاہتا ہے اور مہر بھی واپس لے، یہ بے انتہائی بے انصافی کی بات ہے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا، جب کوئی شخص اپنی عورت سے ناراض ہوتا، ناخوش ہوتا اور اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا تو پہلی عورت کو جھوٹ موٹ کوئی تہمت لگا دیتا اور ستا کر تنگ کرتا تاکہ یہ مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور میں اس کو چھوڑ دوں اور دوسری جگہ نکاح کر لوں، اور وہ مہر جو اس سے میں واپس لوں وہ اگلی عورت کو دے دوں۔ اس کی ممانعت پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ تو فرمایا محض تم اپنے شوق اور رغبت سے دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور پہلی بیوی کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، محض طبی رغبت کی بنا پر طلاق دے کر دوسری کرنا چاہتے ہو، تو پہلی بیوی کو اگر مال کا ایک بہت بڑا وافر حصہ بھی دے چکے ہو تو بھی اس کو واپس نہ لو۔ اس لیے کہ اس مال کو تم کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے خلوت میں مل چکے ہو؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی ایک جگہ نکاح کے بعد اکٹھے ہو جائیں، ان کے بیچ میں کوئی مانع رکاوٹ وہاں پر موجود نہ ہو، اب پورا مہر لازم ہو جاتا ہے۔ یہی جمہور کا مذہب ہے۔ ہاں اگر صرف نکاح ہوا اور اکٹھے ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی، اب آدھا مہر ہوگا۔ سورہ بقرہ میں یہ ساری اقسام آپ کے سامنے پہلے گزر چکی ہیں۔ اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ عہد سے مراد کیا ہے؟ میثاقا غلیظا، پختہ عہد۔ کیا ہے پختہ عہد؟ تو اس سے مراد ایجاب اور قبول ہے۔ اس سے مراد ایجاب اور قبول ہے۔ تو لہذا اب اس عہد کے بعد مہر واپس لینا یاد شکنی ہے۔ یہاں پر مہر واپس لینے کی حرمت کی دو علتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک خلوت میں ملاقات، نمبر دو ایجاب و قبول سے پختہ عہد کر کے تمہاری زوجیت میں آ گئیں تو اب بغیر چھوڑے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، تو مہر واپس لینا یہ عہد شکنی ہے۔ ایجاب قبول کیا ہوتا ہے؟ ایجاب قبول کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس واحد میں لڑکی خود یا لڑکی کا وکیل، چاہے وہ وکیل نکاح خواہ ہو یا لڑکی کا والد ہو، جس کو بھی وکیل بنا لیا جائے، وہ دوسرے سے یہ بات، چاہے لڑکا موجود ہو یا لڑکے کا وکیل موجود ہو،
اس سے یہ بات پوچھے گا کہ فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ نے اسے قبول کر لیا؟ تو وہ کہے جی میں نے قبول کر لیا. یہ ہے ایجاب و قبول، اور یہ ماضی کے الفاظ سے ہوگا، یاد رکھیں. مستقبل کے الفاظ سے کہتا جی میں قبول کروں گا، تو ایسے نکاح منعقد نہیں ہوتا. مستقبل کے الفاظ سے اگر ایجاب قبول کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. بعض علاقوں میں ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ انشاءاللہ میں نے قبول کر لیا. یہ انشاءاللہ اگر استثناء کے لیے ہے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. ایجاب قبول یعنی آپ یہ سمجھیں کہ نکاح صریح الفاظ میں بھی منعقد ہو جاتا ہے اور الفاظ کنایہ سے بھی. جیسے اردو زبان میں شادی بیاہ کے الفاظ یہ نکاح کے لیے صریح سمجھے جاتے ہیں تو ان سے نکاح منعقد ہو جاتے ہیں. یعنی کنایہ الفاظ سے ایسے الفاظ مراد ہوتے ہیں جن میں فوراً کسی چیز کے مالک بنانے کا معنی پایا جاتا ہو، جیسے ہبہ کرنا، صدقہ کرنا، عطیہ کرنا، تملیک، بے، یہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی عورت مرد سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہیں عطیہ کر دیا، ہبہ کر دیا، تمہیں تمہاری ملک میں دے دیا، وہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، تو ان الفاظ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. ایجاب اور قبول یاد رکھیں دونوں ماضی کے صیغے سے ہوں تو نکاح کی صحت پر سبھی کو اتفاق ہے. اگر ایجاب و قبول میں حال کا صیغہ استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ ذکر ہو جو حال کے معنی کو متعین کرتا ہو، یا کوئی دوسرا قرینہ موجود ہو جو حال مراد لینے پر موجود ہو، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن ایجاب اور قبول دونوں مستقبل کے ساتھ ہوں، مستقبل کے صیغے سے ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. یہ نکاح کا ارادہ ہے، نکاح نہیں ہے، وعدہ ہے، ارادہ ہے. اسی طرح ایجاب قبول اگر مزاق کے ساتھ کر دیا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے. نیاسی مزاق میں دو گواہوں کی موجودگی میں بالغ لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لیا، نکاح ہو گیا. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے
نکاح کی کچھ شرائط اپنے پاس لکھ لیں. نکاح کرنے والے کا عاقل ہونا ضروری ہے. مجنوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. دوسری شرط نکاح کے لیے ہے کہ وہ عورت محرمات میں سے نہ ہو. محرمات کا ذکر جو بھی آیت میں آپ نے پڑھا ان میں سے کوئی نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ ایجاب قبول کرنے والے ایک دوسرے کا کلام سن سکیں. سنا نہیں ہے تو ایجاب قبول ایسے منعقد نہیں ہوگا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو. گواہوں کی موجودگی میں ہو، یعنی دو آزاد عاقل بالغ مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ایجاب قبول کو ان دونوں گواہوں نے بھی سنا ہو. اگر گواہوں نے نہیں سنا تو ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہیں، ایسے بھی نکاح نہیں ہوگا. نمبر 6، اگر عورت بالغہ ہے، چاہے وہ کنواری ہو یا سیبہ، اس کی رضامندی ضروری ہے. نمبر 7، ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس میں ہو. ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس میں ہو. ایک مجلس کا مطلب سمجھیے ذرا. دیکھیں آج یہاں پر ملے ہیں سارے، دونوں فریقین ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، تو ایک طرف والوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اپنی بچی کو آپ کو دے دیا، آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو عطیہ کر دیا، ہبہ کر دیا. مجلس برخاست ہو گئی، چلے گئے. دوسرے مکان میں پھر بیٹھ گئی، دوسرے جا کر وہاں کہہ دیں گے ہم نے قبول کر لیا. یہ ایک مجلس نہیں ہے، لہذا یہ نکاح نہیں ہوا. یا ایسے ہی ایک جگہ یہاں پر بیٹھ کر ایجاب ہو رہا ہے، فون کال پہ، ویڈیو کال پہ، کسی بھی صورت میں، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اپنی بچی کو آپ کو دے دیا. وہ دوسری مجلس میں کہیں اور فون سن رہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، سعودیہ میں ہے، وہاں پر فون پہ کہتا ہے جی میں نے قبول کر لیا. تو یہ بھی مجلس ایک نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا. اور 8ویں شرط یہ ہے کہ قبول ایجاب کے مطابق ہو. ایجاب اور قبول میں مخالفت ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. ایجاب کسی اور کا کیا، قبول کسی اور کو کر رہے ہیں. اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ نکاح کی نسبت عورت کے تمام بدن یا ایسے جز کی طرف ہو جس سے پورا بدن مراد لیا جا سکتا ہو. یعنی مطلب یہ اگر کوئی اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں عورت کے ہاتھ کے ساتھ نکاح کیا، انگلی کے ساتھ نکاح کیا، بال کے ساتھ نکاح کیا، ایسے نکاح نہیں ہوتا. ہاں پورا بدن مراد جس سے ہوتا ہو پھر نکاح ہو جاتا ہے. نمبر 10ویں شرط یہ ہے شوہر اور بیوی دونوں معلوم اور متعین ہوں. شوہر اور بیوی دونوں معلوم اور متعین ہو، پتہ چلے کس کس کا نکاح ہو رہا ہے. گواہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون عورت ہے کیا ہے، تو ایسے نکاح نہیں ہوتا. اگر کسی ایک فرد کے کئی نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، خالد بھی ہے، وقار بھی ہے، فلاں فلاں، اس ایک ہی آدمی کے نام ہیں، اور اس کے ناموں کی کثرت کی وجہ سے شبہ ہے
تو تمام ناموں کی صراحت کرنا ضروری ہوگی، پتہ چلے کہ یہ کون سا آدمی ہے. ہاں اگر سامنے موجود ہے پھر تو چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 11ویں شرط یہ ہے چھوٹے بچے اور بچی کا نکاح وہ شخص کرائے جس کو ولایت کا حق ہے. ولی کے علاوہ رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا نابالغ بچے بچی کا. حالانکہ یہ معاملہ اور ہے، لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو ولی باپ ہے، دادا ہے. باپ دادا اگر چھوٹے بچے یا بچی کا نکاح کراتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے. گیارہویں شرط ایجاب اور قبول کسی خاص وقت یا کسی خاص بات یا کسی خاص شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو. پھر لکھیں ایجاب اور قبول کسی وقت، کسی کام یا کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو. یعنی مشروط کیا نا پھر بھی نکاح نہیں ہوگا. دیکھیں جیسے مثلا کہتے ہیں وقت کے ساتھ عورت کو کہتا ہے میں تم سے کل شادی کروں گا، یا کہتے جی فلاں آدمی آ جائے تو میں آپ سے نکاح کر لوں گا، یا میرے والدین راضی ہو جائیں تو میں شادی کروں گا وغیرہ وغیرہ، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور ایک بات کی یاد رکھیں، چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح کرانے والا باپ یا دادا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی غیر آدمی جو ولی نہیں ہے وہ نکاح کرا دیتے نابالغ بچے اور بچی کا، اب بالغ ہونے کے بعد اس بچے یا بچی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے. بالغ ہوتی یہ کہہ دیا ہمیں یہ نکاح منظور نہیں ہے، بس ختم. نکاح کے ارکان کیا ہیں؟ تو وہی ساری بات ہو گئی، لیکن آپ الگ سے دوبارہ لکھ لیجیے. نکاح کے ارکان ایجاب اور قبول ہے. تو ایجاب اور قبول کی بحث آپ سن رہی ہیں تو پتہ نہیں آپ کہتی ہوں گی کیا چیز ہوتی ہے. تو لکھیں یہ بات تھی، جس کی طرف سے پہلے نکاح کی پیشکش ہو اس کے کلام کو ایجاب کہتے ہیں، اور دوسرے فریق کی طرف سے اس پیشکش کو قبول کر لینے کو قبول کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ نکاح کے ارکان ایجاب اور قبول ہے، یہ سمجھ آ گیا. اب ایجاب کس کو کہتے ہیں اور قبول کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف سے نکاح کی پیشکش کی گئی ہو اس کے کلام کو ایجاب کہتے ہیں، اور دوسرے فریق کی طرف سے اس پیشکش کو قبول کر لینے کو قبول کہتے ہیں. مثلا لڑکے نے یا لڑکے کے وکیل نے کہا، پہل انہوں نے کی تو یہ ایجاب ہے، قبول لڑکی نے کی تو یہ قبول ہے. اور اگر پہل لڑکی کی طرف سے ہوئی تو وہ ایجاب ہے، قبول لڑکے نے کی تو یہ قبول ہے. مثلا عموماً یہ ہوتا ہے کہ نکاح خواہ کو اختیار دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی فلانا اتنے مار کے عوض میں آپ کے نکاح میں دے دی، یہ ایجاب ہے. لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کر لی، یہ قبول ہے. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جو آدمی گنگا ہے اس کا نکاح کیسے ہوگا، بول نہیں سکتا. تو یاد رکھیں گنگے کے لیے اشارہ کرنا ایجاب اور قبول کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ بھی اہم بات ہے، خواتین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اجازت لینے میں سیبہ اور کنواری لڑکی دونوں میں فرق ہے. مثلا نکاح سے پہلے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، سائن کروانے جاتے ہیں، تو دونوں کی اجازت کیا ہوگی کہ لڑکی اجازت دے رہی ہے نکاح کی، کیا پتہ چلے گا اجازت دے رہی ہے. تو
تو دونوں کے لیے الگ الگ ہے. جو کنواری لڑکی ہوتی ہے اس سے پوچھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اجازت لینے والا قریبی ولی ہے، یعنی باپ ہے، دادا ہے، اور اس کے آگے وہ لڑکی خاموش ہو جائے یا مسکرا جائے یا معمولی آنسو نکل آئے تو یہ رضامندی کی دلیل ہے. تینوں باتیں سمجھ آ گئیں؟ خاموش ہو جائے، معمولی مسکرا جائے یا معمولی آنسو نکل جائیں تو یہ رضامندی کی دلیل ہے. ہاں اگر بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے جس سے ناگواری کا احساس ہوتا ہو تو یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی، یاد رکھیں. یا وہ آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دے یہ رضامندی نہیں ہوگی. ایک صورت، کیونکہ ظاہر باپ دادا سے وہ شرماتی ہے، ان کو نہیں کہتی کہ ہاں میں کرتی ہوں وہاں پہ، ظاہر اس نے آگے سے ہنسنا ہی ہے یا خاموشی اختیار کرنی. دوسری صورت، اجازت لینے والا دور کا کوئی رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے، تو اب رضامندی کے لیے صراحتاً کلام کرنا ضروری ہوگا. خاموشی رضامندی نہیں ہوگی، یاد رکھیں. خاموشی رضامندی باپ دادا کے آگے ہے، قریبی رشتہ دار کے آگے ہے، کسی دوسرے کے آگے نہیں ہے. یہ تو اس لڑکی کے بارے میں دو باتیں آپ نے پڑھی سمجھی کہ جو پہلے سے کنواری ہے، جس کا نکاح پہلے نہیں ہوا. نمبر دو، اگر اس لڑکی کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا، پہلے خاوند فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو اس کو سیبہ کہتے ہیں. تو سیبہ کی رضامندی کے لیے کلام کرنا ہی ضروری ہوگا، محض خاموشی یا مسکراہٹ کافی نہیں، چاہے کوئی بھی ہو. کیونکہ اب اس کے اندر شرم کم ہے کنواری کی بنسبت، کیونکہ پہلے بھی اس کا نکاح ہو چکا. اچھا، ایک اہم بات اور لکھیے نکاح کے بارے میں، بلکہ پہلے عنوان لکھیں، نکاح میں لگائی جانے والی شرطوں کا حکم. آج کل یہ دور چل رہا ہے نا، ایسے شرطیں لگاتے ہیں لوگ مختلف قسم کی، ان کا کیا حکم ہے یہ بھی سمجھیں. میرے سبق کا موضوع آج یہ نہیں تھا، محرمات بتانی تھی کہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا. وہ ساری 9 اقسام آپ کو الگ الگ میں نے لکھوانی تھی، لیکن بیچ میں ایجاب قبول کی باتیں میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے، پہلے یہ سمجھیں اچھی طرح. دیکھیں اکثر باتیں اس میں سے نئی آپ کے سامنے آئی ہوں گی جو پہلے آپ کی سمجھ میں نہیں تھی. تو نکاح کے بارے میں اصول یہ ہے کہ نکاح کے وقت لگائی جانے والی کوئی بھی ایسی شرط جو نامناسب ہو اس کا نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ شرائط تقریباً 3 اقسام پہ ہیں. نمبر 1 وہ شرائط جن کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. نمبر 1 وہ شرائط جن کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، مثلا بیوی کے ساتھ حسن سلوک، نان نفقہ کی ادائیگی وغیرہ. یہ تو ظاہر ضروری ہوتے ہیں نا، یہ تو نہ بھی لگائے تو ضروری ہے. نمبر 2 پہلی قسم واجب ہے پورا کرنا. دوسری قسم کی وہ شرطیں جو نکاح سے متعلق شرعی احکام سے متصادم ہیں، ٹکرانے والی ہیں. یعنی غلط شرطیں لگائی ہیں جن کو شریعت میں جن کی اجازت ہی نہیں، ایسی شرطیں لگا لی. مثلا نکاح کے وقت یہ شرط لگانا کہ تمہارے گھر میں پہلی بیوی موجود ہے، اس کو طلاق دو گے. یا یہ شرط لگانا کہ اس کو شہر کے اندر بہت بڑی کوٹھی بنا کے دو گے، اس کو کار دو گے، فلاں فلاں فلاں. ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا.
تیسری قسم کی وہ شرطیں ہیں جن میں عورت مرد کو اس کے بعض حقوق سے دست بردار کرنے کا وعدہ لیتی ہے اور ان سے خود فائدہ اٹھاتی ہے. مثلا دوسری شادی نہ کرنے کی شرط کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں لیکن میرے بعد دوسری شادی تم نے نہیں کرنی. کسی خاص گھر یا کسی خاص جگہ میں رہائش کی شرط. تو ایسی شرطوں سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی ان شرائط کی تکمیل شوہر کے ذمہ واجب ہوتی ہے. یاد رکھیں شوہر کے ذمہ ان شرطوں کا پورا کرنا لازم نہیں ہوتا. چاروں ائمہ کا یہی مذہب. مثلا عورت نکاح کے وقت کہتی ہے جی میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے تو اس شرط پہ میں آپ سے نکاح کرتی ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نکاح منعقد ہو گیا لیکن شرط منعقد نہیں ہوگی. نکاح کی سنتیں اور آداب بھی لکھ لیں. ساری بات نکاح بھی کر لیتے ہیں, محرمات پہ پھر انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. نکاح سے پہلے یہ بہتر ہے اگر ممکن ہو تو میاں بیوی کو ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لیں کسی بھی طرح سے. دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے دونوں کو بند کمرے میں بٹھا دیا جائے, یہ مطلب نہیں, گزرتے گزرتے ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے, ایک نظر دیکھ لیا جائے تاکہ لڑکی کو پتہ چل جائے میرا خامن کیسا ہے بننے والا اور لڑکی کو پتہ چلے میری بننے والی بیوی کیسی ہے. یہ نہ بعد میں رہنا انہوں نے آپس میں اور دیکھا ہے نہیں, بعد میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو. اس لیے پہلے ایک بار دیکھ لینا چاہیے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جہاں پہ رشتہ کرنا ہے لڑکے اور لڑکی کو ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے. اور یہ بات بھی نکاح میں مناسب ہے کہ مرد عورت سے عمر میں, حسب میں, نسب میں, عزت میں, مال میں بہتر ہو اور عورت مرد سے اخلاق میں, ادب میں, تقوی میں, حسن میں یعنی خوبصورتی میں بڑھ کر ہو. یہ بھی نکاح میں سنت ہے کہ نکاح کا اعلان اور تشہیر کی جائے, لوگوں کو پتہ چلے نکاح ہوا ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے نکاح نہیں کرنا چاہیے. جمعے والے دن نکاح کرنا مستحب ہے. مسجد میں نکاح کرنا سارے لوگوں کے سامنے یہ بہت اچھا کام ہے. اگر لوگ اس طرح کریں جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے مجمع میں سب کے سامنے نکاح کریں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو فلاں میاں بیوی نکاح ہوا. ایجاب اور قبول سے پہلے خطبہ پڑھنا مسنون ہے. زوجین کے لیے برکت کی دعا کرنا مستحب ہے. ایک دوسرے کو نکاح کی مبارکباد دینا مستحب ہے. ہمارے ہاں ایک رواج ہے لڑکی کو نکاح کی مبارکباد نہیں دیتے, ہے نا ایسے, تو اس کو بھی مبارکباد دینی چاہیے, اس میں کوئی عرض کی بات نہیں. اور یہ بھی مستحب ہے کہ نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہو اور مہر اسی وقت دے دینا چاہیے ممکن ہو تو. اور نکاح کے بعد ولیمہ کرنا بھی مسنون عمل ہے اور نکاح میں سادگی بھی مسنون ہے. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ, برکت والا نکاح ہوتا ہے جو آسان ہو. چلیں اگر کلاس چلتی رہے تو ایک بات اور بھی رکھ لیں, یا بلکہ اس کو کل پر ہی چھوڑ دیں. نکاح صحیح اور نکاح فاسد کیا ہے اور نکاح باطل کیا ہے. نکاح صحیح, نکاح فاسد, نکاح باطل, یہ تین انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور پھر اس کے ساتھ جو محرمات ہیں جن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, معبدہ کون سی ہیں, موقتہ کون سی ہیں, یعنی وہ عورتیں جن سے ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا, اور بعض عورتیں وہ ہیں کہ جن سے فی الوقت نکاح نہیں ہو سکتا, بعد میں کسی وقت ہو بھی سکتا ہے, پھر ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. چلیں آج کا سبق بس